السلام علیکم ناظرین، آج آپ کی ہوسٹ میں ہوں فرحین۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ فروری کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوتا ہے تو اس ایک خاص دن کے لیے تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور وہ ایک خاص دن جو ہے 14 فروری کو منایا جاتا ہے ویلنٹائنس ڈے کے نام سے۔ یہ عالمی سطح پر اس دن کو زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ اس کی ہسٹری بھی بہت ہی کنٹروورشل ہے۔ اس پہ آپ اگر انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو مختلف متضاد ہسٹریز آپ کو ملیں گی۔ جیسے کہ سرخ رنگ کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے اس دن کے ساتھ۔ سرخ رنگ محبت کی نشانی ہے۔ سرخ رنگ کے حوالے سے لوگ ڈریسز پہنتے ہیں، تحائف کے ایکسچینج کرتے ہیں، چاکلیٹس، گفٹس، ٹیڈی بیئرز اور بھی بہت چیزیں اپنے ایک خاص لور کو دیتے ہیں۔ تو یہ ٹرینڈ جو چلا پہلے تو مغربی ممالک میں چلا، پھر آہستہ آہستہ جیسے ٹیکنالوجیز آتی گئی تو ہماری بھی عوام میں یہ اویئرنیس ایک آ گئی کہ یہ دن بھی ہم محبت کے دن کے طور پہ منا سکتے ہیں۔ اس پہ کنٹروورسی ابھی بھی ہے۔ ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پیٹرن سینٹ آف لو، سینٹ ویلنٹائنس کے حوالے سے ان کی مناسبت سے یہ دن منایا جاتا ہے۔ تو آج ہم جو ہماری بحث کا موضوع ہے وہ ہے ویلنٹائنس ڈے اسلام کی روشنی میں۔ اسلام اس دن کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آیا اسلام اس دن کی اجازت دیتا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں یا اپنے معاشرے میں اس کی جگہ ہم دے سکتے ہیں اس کو یا نہیں؟ تو آج کے اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں علامہ محمد کاظم بہجتی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر رہ چکے ہیں اینڈ ہی ہیز بین ڈسکسنگ آل دا سوشل ایشوز ریگارڈنگ یوتھ۔ تو ہم ان سے گائیڈنس لینا چاہیں گے کہ اسلام کی روشنی میں اس دن کی کیا اہمیت ہے اور اسلام جنرلی اس دن کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کووڈ کے صورتحال کو مد نظر رکھ کے ہم آج کا یہ سیشن کنڈکٹ کریں گے زوم میٹنگ پہ، اینڈ ہی ول بی جوائننگ اس ہیئر گیونگ اس ہز پریشیس ٹائم۔ تو آئیے میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ سلامت رہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے ویلنٹائنس ڈے اور اسلام اس دن کے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں، ویلنٹائنس ڈے کی ہسٹری کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بھی سلام عرض کرتا ہوں تمام ان خواتین و حضرات سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اس دن کی تاریخ کے حوالے سے کوئی مستند تاریخ تو ہمارے پاس نہیں ہے جتنا میں نے ریسرچ کیا، لیکن کچھ افسانے اس دن کے حوالے سے تاریخ میں موجود ہیں۔ جیسے کہ ان میں سے دو مشہور یہ ہیں کہ روم کے ایمپرر کلاڈیس دی سیکنڈ، جو ایک ایمپرر تھا روم کا، ان کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب جنگیں ہوتی تھی روم اور دیگر اقوام اور دیگر ممالک کے ساتھ، تو جنگوں میں اکثر وہی افراد شرکت کرتے تھے، شامل ہوتے تھے جنگ میں جو شادی شدہ نہیں ہوتے۔ تو کلاڈیس دی سیکنڈ نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم شادی پر پابندی لگائیں، یعنی مرد حضرات پر شادی کرنے پر پابندی لگائیں تاکہ وہ شادی نہ کرے اور جنگوں میں شرکت کرے، کیونکہ جو مرد حضرات شادی کیا کرتے تھے وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لہٰذا جب انہوں نے پابندی لگائی شادی پر، تو اسی دوران جو ہے ایک مسیحی راہب ویلنٹائن کے نام سے، انہوں نے اسٹینڈ لیا کلاڈیس دی سیکنڈ کے اس حکم کے سامنے اسٹینڈ لیا، اور انہوں نے جو ہے ان کے حکم کی خلاف ورزی کر کے جوان لڑکوں کی شادیاں کرنا شروع کر دی۔ تو اسی حوالے سے ان کی اسی مخالفت کی وجہ سے کلاڈیس دی سیکنڈ نے انہیں سزائے موت دی ویلنٹائن کو۔ لیکن اسی طرح ایک اور بھی افسانہ بتایا جاتا ہے کہ خود ویلنٹائن ایک راہبہ کی بیٹی سے انہیں پیار ہو گیا تھا، وہ ان کے ساتھ جو ہے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ مسیحی مذہب اور مسیحی دین میں راہبوں کے لیے جو ہے شادی کرنا ممنوع ہے، ان کو الاؤ نہیں ہے کہ وہ شادی کرے مسیحی راہب۔ تو ویلنٹائنس جو ہے اپنی
دین کی روایات کی مخالفت کرتے ہوئے چپکے سے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے. البتہ شادی بھی کرتا ہے یا نہیں، چونکہ شادی تو ان کو الاؤ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے غیر مشروع روابط رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو اسی طرح کے اور بھی جو ہے بعض کہانیاں اور افسانے بیان ہوتے ہیں ویلنٹائنس ڈے کے بارے میں، جو کہ جن میں سے جتنے بھی جو افسانے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی مستند اور جو ہے دلیل کے ساتھ نہیں ہے. جی جی، بہت شکریہ. تو آج کے زمانے میں ویلنٹائنس کو پیورلی محبت کے حساب سے منایا جاتا ہے کہ یہ محبت کے اظہار کا دن ہے اور سب کو آزاد ہونا چاہیے محبت کے اظہار کے لیے. تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ جس کو پسند کرتے ہو، جس کے لیے آپ کے دل میں ایسے احساسات آئے، تو کیا ہم اس کا اظہار کر نہیں سکتے؟ جی دیکھیں، اسلام میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں تاکہ اس کے بعد جو آنے والے جو شاید سوالات ہوں گے آپ کے، ان کا جواب بھی اس جواب میں شامل ہے. وہ یہ ہے کہ اسلام میں کبھی بھی اپنے محبت کو اظہار کرنے کی مخالفت نہیں کی گئی ہے. اسلام میں بالکل اسلام میں یہ جائز ہے، بلکہ اسلام تو تاکید کرتا ہے کہ اپنے جس سے آپ کو محبت ہے اس کے ساتھ آپ اپنی محبت کو اظہار کریں، اپنے دل میں نہ چھپائے اسے. اور خاص کر جو ہے شوہر کا اپنی بیوی سے اظہار محبت کرنا یہ ہمارے روایات میں بھی ہے. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت میں فرماتا ہے کہ قول الرجل للمرء انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو یہ جملہ ان کے دل سے زندگی بھر نہیں چلا جائے گا. یعنی جب تک وہ زندہ ہے تو یہ جملہ ان کے دل میں رہے گا. لہٰذا اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ اپنے دوست سے اگر آپ محبت کرتے ہیں تو اپنے محبت کا اظہار کریں. لہٰذا اسلام میں کبھی بھی جو ہے محبت کے اظہار سے مخالفت نہیں کی گئی ہے. اگر اسلام میں مخالفت کی گئی ہے تو ایک نامحرم کا دوسرے نامحرم سے اظہار محبت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی شخص کسی نامحرم سے شادی کرنا چاہتا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کوئی نامحرم شخص کسی نامحرم سے مطلب شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ خواستگاری کی قصد سے، یعنی اس سے ازدواج اور شادی کرنے کی نیت سے اس سے بات کر سکتا ہے، بالکل اس کے چہرے کو بھی دیکھ سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کے بالوں کو بھی دیکھ سکتا ہے شادی کی قصد سے. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے صرف فرینڈشپ کے حد تک، ٹائم پاس کرنے کے حد تک کسی نامحرم سے رابطہ برقرار کرنا چاہے اور اس کی زندگی کو تباہ کرنے کی نیت سے یہ رابطہ برقرار رکھے، تو اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے. جی تو اس سے میں یہ مطلب اخذ کر سکتی ہوں کہ ویلنٹائنس ڈے پہ ایسے جو پروپوز کیا جاتا ہے، ریلیشن شپس بنائی جاتی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، اور گفٹس کا ایکسچینج کیا جاتا ہے، تو اس میں اسلام اجازت دیتی ہے ان چیزوں کی؟ نہیں، دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم کیوں جو ہے کسی ایسے دن اپنی محبت کا اظہار کرے جو ہمارے دین اور ہمارے مذہب سے جس کا کوئی رابطہ ہے ہی نہیں. نہ تو ہماری قوم سے اور نہ ہمارے ملک سے اس کا رابطہ ہے، کسی بھی قسم کا ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہمارے اسلام میں بھی تاریخ میں ہے موجود، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے شادی کے دن جو ہے ہم اظہار کر سکتے ہیں اپنی محبت کو. حضرت رسول خدا اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شادی کے دن اپنے محبت کو اظہار کر سکتے ہیں، جو کہ بالکل مستند ہے، جو کہ بالکل جو ہے تاریخ میں موجود ہے. لیکن ویلنٹائنس ڈے متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے اس کے تاریخ میں بھی کہا کہ دو افسانے ہیں اس میں. یا پہلے افسانے میں جو ہے ویلنٹائنس جو راہب تھا، جو مسیحی روحانی شخص جو تھا، وہ یا تو جوان مردوں کی جو ہے شادیاں کراتا تھا وہ، یا تو پھر خود اس نے غیر شرعی طور پر شادی کی تھی. اور شادی بھی اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو ہم معذرت کے ساتھ ہم اس کو غیر شرعی رابطہ کہہ سکتے ہیں. تو دونوں صورتوں میں جو ہے اگر ہم یہ کہیں، اس داستان کو ہم مانیں کہ ویلنٹائن جو ہے جوان جوڑوں کی شادیاں کیا کرتا تھا، تو ہم آج کیوں جو ہے شادی کیوں نہیں کرتے اس دن؟ پھر اس دن کیوں آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے دن سے اس کو کیوں مناتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں اپنے معشوقہ کو جو کہ جس کا آپ کے ساتھ کوئی شرعی اور قانونی ریلیشن ہے ہی نہیں، آپ ان کے ساتھ آپ اظہار محبت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کیوں شادی نہیں کرتے ہیں؟ آپ کیوں صرف جو ہے اپنے اس معشوقہ کے ساتھ اظہار محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی آئیں، شادی کریں، کوئی بھی آپ کے ساتھ مخالفت نہیں کرے گا. یا پھر دوسری داستان کو اگر ہم مانیں تو دوسری داستان میں ویلنٹائن نے جو ہے
اپنی مذہب اور اپنے دین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس لڑکی کے ساتھ غیر شرعی رابطہ برقرار کیا. تو یہ بات تو آج کل ہم سب پر واضح ہو گیا ہے کہ غیر شرعی اور غیر قانونی ریلیشنز کی وجہ سے آج کل معاشرہ اور سوسائٹی تباہیوں کی طرف گامزن ہے. آپ ویسٹ اور یورپ کا مثال آپ لے لیں, آج ویسٹ میں انہی بے راہ رویوں کی وجہ سے تقریباً ہر 5 لڑکی میں سے 3 لڑکیاں جو ہے وہ سیکشول ہریسمنٹ کا جو ہے نشانہ بنی ہے. لہٰذا اس سے جو برائیاں پھیل رہی ہے وہ ویلنٹائنس ڈے آج کل متاسفانہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ شادی کی تشویق کے لیے نہیں بلکہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بنانے کے لیے جو ہے منایا جاتا ہے, جو کہ بالکل سوسائٹی کی جو ہے صلاح میں اور اس کی جو ہے مفاد میں نہیں ہے. جی تو پھر ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں ایک آلٹرنیٹ دن فراہم کر رہا ہے, جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے نکاح کے دن ہم اس کو ایک محبت کے دن کے طور پہ منا سکتے ہیں, تو ہم جی بالکل. کہ آلٹرنیٹ ڈے ہے. تو آپ اس بارے میں یہ کیا کہیں گے کہ جو ہمارے سنگل لوگ ہیں ایک ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان پہ ایک سوشل پریشر آ جاتا ہے, جیسے کہ ٹرینڈ آ جاتا ہے معاشرے میں کہ سارے لوگ ویلنٹائنز منا رہے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ دیکھتے ہیں, گفٹس کا ایکسچینج ہو رہا ہے, تو ان پہ ایک پریشر آ جاتا ہے. تو وہ پریشر کس طرح سے ہٹا سکتے ہیں خود پر سے آج کل کے نوجوان؟ دیکھیے یہ سب جو ہے جس انوائرمنٹ میں جوان اپنے آپ کو داخل کر رہے ہیں یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایسے انوائرمنٹ میں ایسے دوستوں کے ساتھ آپ رہیں گے کہ جس گیدرنگ میں سارا دن جو ہے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور جھوٹے محبتوں کی غیر قانونی جو ہے بات ہوا کرتا ہے اس گیدرنگ میں, تو آپ خواہ نخواہ جو ہے اس قسم کے پریشر میں آپ دب جائیں گے کہ میرے جو دوست ہیں وہ سب جو ہے ویلنٹائنس ڈے منا رہے ہیں, ان کا کوئی گرل فرینڈ یا بوائے فرینڈ ہے, میرا نہیں ہے, اگر میں نہ کروں تو میرے دوست مجھے کیا کہیں گے. لہٰذا اگر آپ اس آلودہ گیدرنگ سے اپنے آپ کو نجات دیں گے, آپ اپنی تعلیم دیں گے, تو اس طرح کے پریشر آپ پر بالکل عائد نہیں ہوں گے, اس طرح کے پریشر بالکل آپ پر نہیں آئیں گے. جیسے کہ آپ سینکڑوں اور ہزاروں ایسی لڑکیاں آج ہماری سوسائٹی میں زندگی کر رہی ہیں جو نہ تو ویلنٹائنس ڈے مناتے ہیں بلکہ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں. وہ تو بالکل پریشر کا شکار نہیں ہوتی, وہ تو بالکل ڈپریشن یا اس حوالے سے کوئی کسی قسم کی سٹریس نہیں لے رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح کا گیدرنگ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بالکل ایک پاک گیدرنگ ہے, جس میں وہ اپنی تعلیم کی طرف بھی توجہ دے رہی ہیں, جس میں وہ اپنے دین اور اپنے قومی اور مذہبی رسومات کی طرف بھی توجہ دے رہی ہیں, اور اپنی زندگی جو ہے بہت ہی آسائش اور آرامش کے ساتھ بھی وہ گزار رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی اور دینی میدان میں بھی ترقی کر رہی ہیں. تو آپ ان کی مثالیں لیں, وہ کیوں ابھی پریشر میں نہیں ہے لیکن آپ ہیں پریشر میں, اس لیے کہ آپ نے جو گیدرنگ جو انوائرمنٹ آپ نے انتخاب کیا ہے, آپ کا وہ انوائرمنٹ جو ہے ہیلدی نہیں ہے آپ کی روح کے لیے, آپ کی جو ہے نفسیات کے لیے. جی اب حکومت پہ بھی ایسی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, جیسے کہ ہم نے کمرشل سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریسٹورینٹس آفر کرتی ہے خاص اسی دن کے لیے الگ مینیو بنتا ہے, کمرشلز ایسی بنتی ہے, جیسے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, تو پاکستان ایز اے حکومت ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اس چیز کی روک تھام کرے؟ جی دیکھیں, قانونی حوالے سے تو چونکہ پاکستان ایک جمہوری اسلامی ملک ہے, آپ اگر دیکھیں ویکیپیڈیا وغیرہ میں بھی جو ہے پاکستانی قانون کے حوالے سے جو ہے ویلنٹائنس ڈے منانا اس ملک میں جو ہے الاؤ نہیں ہے, جائز نہیں ہے اس ملک میں قانونی حوالے سے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے پاکستان جو ہے ہمارے اس ملک میں بہت ساری ایسی قوانین ہیں جو آئین میں موجود ہے لیکن اس پر جو ہے عمل درآمد کبھی نہیں ہو رہا. تو اس حوالے سے بھی ہم نے صرف افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے سنجیدہ طریقے سے ان خرافاتی اور ان آلودہ تہواروں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہی ہے. البتہ میں کبھی بھی جو ہے خدا نخواستہ ان افراد کو موٹیویٹ اور ان افراد کو جو ہے میں ان افراد کی تائید نہیں کرنا چاہتا جو ویلنٹائنس ڈے جیسے تہواروں جیسے دن میں جو ہے اور اس قسم کے تہواروں میں شرپسندی اور جو ہے شدت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں. میں بالکل اس کے خلاف ہوں. اگر آپ نے ان جیسے تہواروں کا مقابلہ کرنا ہے تو اپنے دینی عقائد اور اپنے دینی دلائل کے ساتھ آپ مقابلہ کریں, ان کے نقصانات کو بیان کر کے یوتھ کو اس قسم کے تہواروں کے نقصانات سے آگاہ کریں, تب جا کر آپ مقابلہ کر سکتی ہے. لیکن اگر آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ نے شدت پسندی اختیار کی تو یوتھ جو ہمارے جو نوجوان ہیں وہ نہ صرف ان چیزوں سے چاہتی ہوں
आपकी जी। आवाज़ बीच में कट गई है, आप प्लीज़ रिपीट कर सकते हैं? जी। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर हम खुदा न ख़ास्ता वैलेंटाइन्स डे जैसे त्योहारों के साथ अगर हम मुकाबला करने में अगर हमने खुदा न ख़ास्ता शिद्दत पसंदी की राह इख्तियार की, तो इससे यूथ न फ़क़त इन जैसे त्योहारों से दूर हो जाएगी, बल्कि वो ज़िद में आकर वो मज़ीद जो है इस दिन को और इस जैसे त्योहारों को मनाने की कोशिश करेंगे। लिहाज़ा हमारे पास जो तालीमात है दीन इस्लाम की, और इसी तरह इस दिन के जो नुकसानात है वो बिल्कुल वेस्टर्न कंट्रीज़ में हमारे हमारे सामने आश्कार हो चुकी है। जो नुकसानात इस किस्म के त्योहारों की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ को उठाना पड़ रही है, हम उससे अपने यूथ को आगाह करें इस तरह के हक़ाइक़ से, तो इंशाअल्लाह हम इस किस्म के त्योहारों से मुकाबला कर सकेंगे। आपने अभी ये टर्म यूज़ किया शिद्दत पसंदी, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि यूथ पे शिद्दत जो शदीद एक्सट्रीम मेजर्स ली गई है कि उनको इन चीज़ों से रोका जाए, तो वो बागी बन के करते हैं ये सब, उनके खिलाफ जाके वैलेंटाइन्स डे मनाने से अगर रोका जाए तो वो ज़िद में आके मनाते। तो इसके लिए जी। उलमा का क्या किरदार है? वो कैसे शिद्दत पसंदी यूज़ ना करके ये कर सकते हैं? मेरे ख़्याल में जो है अब आज जो हमारी सोसाइटी में ना सिर्फ़ वैलेंटाइन्स डे के हवाले से या लड़का और लड़की के रिलेशंस के हवाले से, बल्कि मुख़्तलिफ़ जो है इश्यूज़ के हवाले से जो ज़िद पाई जाती है अवाम और उलमा के दरमियान, वो मेरे ख़्याल से उसकी एक बड़ी वजह ये है कि हमारे उलमा ने दीन को सही तरीके से बयान नहीं किया है जवानों के लिए, यूथ के लिए। अगर हम जैसे कि अभी मैंने कहा कि इस्लाम किसी भी किस्म किसी भी तरह से जो है इश्क के इज़हार करने का मुखालिफ नहीं है, बल्कि हमारी रिवायात में ये मौजूद है कि आप अपनी जो है शरीक हयात के साथ बल्कि हर दिन आप अपने मोहब्बत का इज़हार करें। इसके लिए कोई किसी ख़ास दिन की भी ज़रूरत नहीं है। बाज़ औक़ात तो हम पूरा-पूरा साल जो है अपनी ज़ौजा से अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं करते, लेकिन किसी एक दिन जो है एक फूल देकर इस किस्से को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई जो है पॉज़िटिव असर और इफ़ेक्ट नहीं होता हमारी ज़िंदगियों में। इस्लाम तो कहता है कि हर दिन आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। लिहाज़ा अगर हम दीन को सही तरीके से बयान करें, दीन को अगर हम खुदा न ख़ास्ता शिद्दत पसंदी और एक्सट्रीमिस्ट होकर अगर हम दीन को बयान करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है इस दिन से कोई भी मोहब्बत नहीं करेगा, इस दिन को कबूल करने के लिए कोई भी हाज़िर नहीं होगा। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि उलमा को चाहिए कि वो शिद्दत पसंदी से दूर रहकर, एक्सट्रीमिज़्म से दूर रहकर दीन इस्लाम के हकीकी मारिफ़ को, दीन इस्लाम की हकीकी तालीमात को यूथ के लिए जो है उन्हीं की ज़बान में बयान किया जाए, सोशल मीडिया के ज़रिए बयान किए जाए, मीडिया के ज़रिए बयान किया जाए, तो तब जाकर हमारा जो रिलेशन है हम यूथ के साथ राबिता बरकरार कर सकते हैं, और हमारे और उनके दरमियान फिर डिबेट शुरू होगी इंशाअल्लाह, तब जाकर ये मसाइल कुछ हद तक कम हो जाएँगे इंशाअल्लाह। जी, जी। जैसे कि पहले आपने बयान फ़रमाया कि शादी से पहले अगर शादी का क़स्द हो दो लोगों के बीच में, तो वो पहले मिल हुँ, सकते हैं एक-दूसरे से, जैसे आपने कहा जी, जी। बाल भी देख सकते हैं। तो ये जो डेटिंग का टर्म यूज़ होता है, इस्लाम क्या इस जी। चीज़ की इजाज़त देती है कि शादी से पहले आप डेट कर सकते हो निकाह के बगैर? जी, देखें, अगर मैंने कहा अगर वो शादी करने का इरादा रखते हैं, जिसे हम ख़ास्तगारी कहते हैं अपनी ज़ुबान में, या मतलब रिश्ता देखने का जो टर्म हमारे दीनी और मज़हबी माहौल में यूज़ होता है। अगर ये 2 जवान लड़का और लड़की अगर ये शादी करना का इरादा रखते हैं, तो इस इरादे से वो बिल्कुल एक-दूसरे के साथ अलबत्ता अपनी फ़ैमिलीज़ के तहत नज़र, अपनी फ़ैमिलीज़ की निगरानी में ये डेट पर बिल्कुल जा सकते हैं। अपने आइंदा जो है ज़िंदगी के बारे में और अपने ख़यालात और अपने ज़िंदगी के उसूलों के बारे में एक-दूसरे से बात कर सकते हैं कि खुलासा इस तरह के अलबत्ता मुहिम बातें। लेकिन इसमें भी जो है इस्लाम ने एक शर्त रखा हुआ है कि इस शर्त के साथ कि आप खुदा न ख़ास्ता इसमें गुनाह में मुब्तला ना हो। यानी खुदा न ख़ास्ता कोई नेगेटिव थॉट्स आपके ज़हन में ना हो एक-दूसरे के हवाले से, तो सिर्फ़ अगर इज़्दिवाज करने के क़स्द से शादी करने के क़स्द से अगर आप एक-दूसरे से मिले, तो इसमें इस्लाम इस मुलाकात में इस्लाम की कोई मुखालिफत नहीं, आप बिल्कुल एक-दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन डेट पर जाना तो ये तो आपको सबको आज
آج کل پتہ ہے کہ خدا نخواستہ جو نکاح کے بغیر اور شادی کے ارادے کے بغیر جو ڈیٹس پر جاتے ہیں ان کی نیتیں کیا ہوتی ہیں، اور اکثر اس قسم کے جو ہے ملاقاتوں میں جو ہے وکٹم وہ لڑکی ہوا کرتی ہے، چونکہ لڑکی جو ہے اس محبت کے پیاسی ہے. لڑکیاں جو ہے ہمیشہ محبت چاہتی ہے، لیکن مرد جو ہے وہ ہوس کے پجاری ہوتے ہیں، وہ اکثراً جو ہے اس قسم کی جو ہے معصوم لڑکیوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. جی، بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. آخر میں آپ ہمارے نوجوانوں کو کوئی ایسا میسیج اپنی طرف سے دینا چاہیں گے، خاص کر ویلنٹائنس ڈے کے حوالے سے؟ جی، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں، آپ الحمدللہ پاکستانی ہے، جو ہے ہمارے اپنے دین میں اور ہمارے اپنے ملک میں جو ہے اس طرح کے ایونٹس اور اس طرح کے خاص جو ہے دن بھی موجود ہے، جیسا کہ میں نے 2 دنوں کا ذکر کیا آپ کی خدمت میں. آپ انہی دنوں میں ایک دوسرے کے جو ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو گفٹس دیں، ایک دوسرے کو پھول دیں، اور اسی طرح جو شادی کرنا چاہتے ہیں وہ انہی دنوں میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرے، فیملیز کو انوالو کرے، ایک دوسرے کے بارے میں تحقیقات کرے. چونکہ اکثراً ویلنٹائنس ڈے میں جو ہے جو فیلنگز جو ہے رد و بدل ہوتی ہیں لڑکا اور لڑکی کے درمیان، وہ بالکل جذبات کی بنیاد پر ہوتی ہے، تحقیق اور ریسرچ کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے. جبکہ اگر آپ 2 افراد کو اگر ایک ساتھ زندگی گزارنا ہے 40-50 سال، تو شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول جس شخص کے ساتھ آپ 40-50 سال زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس کے بارے میں آپ کو 40-50 گھنٹے تحقیق تو کرنی چاہیے کہ یہ کس قسم کے تھاٹس کا حامل ہے، یہ اس کی فیملی کہ کس طرح کی فیملی ہے، یہ اس کے جو ہے اس کا جو دین ہے وہ آیا ہے یا نہیں ہے، مطلب ہمارے جو تھاٹس اور اصول ہے ایک دوسرے سے میچ کرتی ہے یا نہیں. اس طرح کے تحقیق ہمیں کرنا چاہیے. لیکن ویلنٹائنس ڈے جیسے تہواروں میں اس طرح کی تحقیق نہیں ہوتی، بلکہ صرف اور صرف فیلنگز اور جذبات کی بنیاد پر 2 لڑکے اور لڑکیاں ملتی ہے، جس کا مقصد بھی میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کی خدمت میں. میرا پیغام یہی ہے کہ جوان لڑکے اور لڑکیاں شادی سے پہلے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں. اگر خدا نخواستہ آپ جو ہے حجاب کے بغیر، اگر آپ خدا نخواستہ جو ہے اس قسم کے ریلیشنز میں مبتلا ہوں گی، تو کالج میں یا اسکول میں یا یونیورسٹی میں یہ ثابت شدہ بات ہے کہ آپ بالکل جو ہے اپنی پڑھائی کی طرف فوکس نہیں کر سکیں گے. چونکہ اگر ایک لڑکے کے قریب جو ہے ایک ایسی لڑکی بیٹھی ہو جس کا کوئی حجاب نہ ہو، وہ بالکل جو ہے فیشن ماڈل کی طرح اس کے سامنے بیٹھی ہو، تو کیا وہ لڑکا اپنی تعلیم کی طرف توجہ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں. کیونکہ یہ دیکھیں جوانوں میں جو ہے ہارمونز ہوتے ہیں، جوانوں میں جو ہے سیکشول ہارمونز بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں. وہ جیسے ہی اپنی اپوزٹ جینڈر کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. لہٰذا وہ یا تو یونیورسٹی میں یا تو کالج میں کبھی بھی وہ اپنی پڑھائی کی طرف جو ہے فوکس نہیں کر سکیں گے. لہٰذا میرا پیغام ان کے لیے یہ ہے کہ آپ بالکل جو ہے اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں، اپنے جو ہے مستقبل کی طرف توجہ دیں. لیکن جب بھی آپ نے شریک حیات انتخاب کرنا ہو تو بالکل ریسرچ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں، ان کی فیملیز کے بارے میں ریسرچ کر کے امام علی اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ازدواج کے دن، ان کی شادی کے دن ایک دوسرے کو جو ہے آپ پروپوز کریں، ایک دوسرے سے آپ ملیں اور بات چیت کریں انشاءاللہ. بہت شکریہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. ہم امید کرتے ہیں کہ نوجوان آپ کی اس میسیج سے مستفید ہوں گے. ایک بار پھر آپ کا بہت انشاءاللہ. بہت شکریہ. تو آج کے ہمارے اس سیشن میں ہم نے علامہ صاحب کی باتیں سنی. انہوں نے ہمیں ویلنٹائنس ڈے کی ہسٹری بتائی. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام میں اس دن کی گنجائش کیسے بنتی ہے، کیسے ہم شرعی طور پہ ریلیشن شپس بنا سکتے ہیں، کیسے اسلام ہمیں آلٹرنیٹ ڈیز فراہم کرتا ہے محبت کے اظہار کے لیے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم ایک بحیثیت ایک مسلمان قوم کے اپنی کلچر کو، اپنی آئیڈینٹی کو فروغ دیں گے، کیونکہ دنیا میں وہی اقوام آگے بڑھتی ہے جو اپنے تہوار پہ، اپنے مذہب پہ فخر کرے اور دوسروں کے تہوار کو اڈاپٹ نہ کریں. ہمارے آج کے سیشن کا پرپز بھی یہی تھا کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں. ہم ویلنٹائنس ڈے کو جو لوگ بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، جو ہسٹری جانے بغیر یہ دن مناتے ہیں، ان کو آگہی دیں. Thank you for watching. I hope this video helps you in any way possible. Thank you.